الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عید الاضحیٰ یا عید قربان کا تہوار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن بالعموم اس تہوار کی جو روح ہے، جو اس کی اصلی اسپرٹ ہے، اس سے لوگ ناواقف رہتے ہیں۔ عید قربان کا تہوار ایک رسم بن کر رہ گیا ہے، لیکن اگر اس تہوار کی روح کو سمجھا جائے، اس کے پیغام کو سمجھا جائے، تو یہ تہوار اپنے اندر ایک انقلابی پیغام رکھتا ہے۔ ایسا انقلاب کہ زندگی کا رخ بدل دے، آدمی کی آرزویں کچھ سے کچھ ہو جائیں، اس کے جذبات میں غیر معمولی تبدیلی آ جائے، اور آدمی نکھر کر کچھ سے کچھ ہو جائے، صحیح معنوں میں ایک پسندیدہ شخصیت کا حامل بن جائے۔ دنیا میں تو بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں، کچھ موسم کے لحاظ سے، کچھ قومی لحاظ سے، لیکن عید الاضحیٰ کا تہوار جو ہے، اس کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے لخت جگر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھوں قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ تو انبیاء کا خواب بے معنی نہیں ہوتا، انبیاء کا خواب پریشان نہیں ہوتا۔ انہوں نے سوچا کہ خدا کا حکم ہے، پیغمبر کا خواب بھی وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ سعادت مند بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صابر پائیں گے۔ حکم ہے تو کر گزریے آپ۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ جب باپ اور بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا خدا کے حکم کے آگے، اور باپ نے بیٹے کو کنپٹی کے بل لٹایا، چھری چلنے ہی والی تھی، کیا عالم رہا ہوگا۔ قرآن بھی خاموش ہے یہاں کہ جب کنپٹی کی بل لٹایا تو کیا عالم تھا، جواب نہیں دیا، محذوف کر دیا گیا۔ بلکہ آگے فرمایا کہ ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دیا۔ خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، یہ تو دیکھا نہیں تو ذبح کر دیا، تو خواب پورا کر دیا۔
فدیناہ بذبح عظیم، اور اس کا فدیہ ہے اسماعیل کی قربانی کا فدیہ قرار پایا ذبیح عظیم، عظیم قربانی قرار پایا۔ ذبیح عظیم کے بدلے میں بچا لیے گئے۔ ذبیح اللہ کہلائے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو شرف اسماعیل کو حاصل ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ذبیح اللہ اسحاق تھے، جس کی قربانی پیش کی تھی وہ اسماعیل نہیں تھی بلکہ اسحاق تھے۔ بعض ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، اسماعیل ہوں کہ اسحاق ہوں، دونوں محترم ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمارے بعض بزرگوں نے مان لیا، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ذبیح اللہ جو ہے یہ ہے اسماعیل۔ خود تورات کے اندر اکلوتے بیٹے قربانی کی ذکر ہے، اکلوتا اللہ سے نکال نہیں سکے، وہ اکلوتا اسماعیل ہے، پہلا بیٹا ہوگا وہ اکلوتا ہوگا، تو خود دلیل نیچے رہ گئی، اکلوتا ہدف کرنا بھول گئے۔ واللہ خیر الماکرین، خدا کی تدبیر جو ہے بہت ہی لطیف ہوتی ہے۔ تو ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے آپ کے والد کے بارے میں بھی ہوا تھا کہ قربان ہونا تھا، پتہ نہیں کتنے اونٹوں کو میں ان کی جان کا فدیہ قرار پایا، کئی اونٹ پتہ نہیں سینکڑوں میں ہے، کہتے ہیں کہ دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ تو ذبیح ہونا جو ہے سب سے اونچا لقب ہے، فدا ہو جانا خدا کے لیے، جان تک قربان کر دینا، کچھ ریزرو نہ رکھنا، کچھ بچا نہ رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ موقع مہم ہے، لوگ تعاون کریں، تو لوگ حسب حیثیت جمع کرنے لگے اپنا، عمر کے حالات بہتر سے کہا کہ آج ہم سبقت لے جائیں گے، ابوبکر سے آگے بڑھ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے پیش کیا، کہا عمر کیا لائے، کیا چھوڑا بچوں کے لیے، کہا حضور آدھا حاضر ہے اور آدھا بال بچوں کے لیے ہے، دعا والی۔ صدیق اکبر آئے، کہا کہ کیا لائے، کیا چھوڑا، کہا جو کچھ تھا سب حاضر ہے۔ صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس خدا کا رسول کافی ہے، تب حضرت سمجھیے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو ذبیح اللہ ہونا بہت بڑا لقب ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ذبح عظیم فدیہ قرار پایا، ذبح عظیم، ذبح عظیم، عظیم قربانی، عظیم۔ ذبح عظیم کیا ہے، یہ انقلابی بات ہے جاننے کی۔ وہ بھیڑا اور میڈھا نہیں ہے نا، میڈھا یا قربان کر دے کیا گیا ہوگا۔ ذبح عظیم مطلب یہ ہے
پوری ایک قوم، پوری ایک قوم امت مسلمہ جو ہے ذبیح کے مقام پر سرفراز کی گئی، پوری قوم، اور غیر معمولی تعداد ہے۔ حضور فرماتے ہیں جنت میں تعداد میری امت کی ہوگی 80 گیا آپ 40 میں باقی تمام امت۔ ذبیح عظیم، پوری قوم ذبیح کے مقام پر فائز کی گئی۔ یہ فدیہ قرار پایا ہے اسماعیل کی قربانی کا، یہ فدیہ، ایک میڈھا نہیں، ایک شخص نہیں، 100 اونٹ نہیں، 10 اونٹ نہیں، 200 اونٹ نہیں، ایک پوری قوم، تو قیامت تک باقی رہے گی قوم، یہ پوری قوم فدیہ قرار پائی۔ اس قوم کا، امت کا ایک ایک فرد جو ہے ذبیح ہے، تو ڈریگ نہیں کر سکتا، جان حاضر ہے، جب حکم ہو نثار کر دے گا، یہ جذبہ بچانے، اسے اپنے لیے باعث شرف سمجھے گا کہ پوری قوم ذبیح قرار پائی، یہ فدیہ قرار پایا حضرت اسماعیل کا۔ یہ عید قربان کا تہوار جو ہے، اس کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ صرف قربانی کر کے گوشت کھائیں کھلائیں ہی نہیں، جو ضمنی چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اپنے اندر ذبیح ہونے کا عزم حوصلہ پیدا کرے کہ ہم ذبیح، ہماری یہ چیز، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، جان بھی اسی کی ہے، جان بھی اسی کی ہے، جب چاہے حاضر، ہماری حیثیت ذبیح کی ہے، اور اس سے اونچا مقام اور کوئی ہو نہیں سکتا، پوری قوم کی حیثیت ذبیح کی ہے، یہ ہے ذبح عظیم، جو حضرت اسماعیل کی قربانی کا فدیہ قرار پایا۔ تو محض ایک تاریخی واقعہ نہیں یاد کرنے نہیں، بلکہ اس سے ہماری شخصیت، ہماری ذات جڑی ہوئی ہے، وابستہ ہے، یہ ہماری حیثیت ذبیح سب کچھ اس کے لیے۔ لگ صدقت روزہ ابراہیم بات خواب پورا ہو گیا تیرا، مقصد تھا تو ذبح کرتا ہے کہ نہیں، کر دے، ضروری نہیں ہے، معلوم ہوگا تیرا جذبہ صادق ہے تو بیٹے لگتے جگر کو، اکلوتے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے میرے لیے۔ امتحان میں تو کامیاب ہو گیا، اس امتحان میں کامیاب ہونا یہ ہے اسی تہوار کا اصل پیغام۔ ایک ایک فرد، ہمارا ایک ایک فرد جو ہے اپنے قبضے کو ذبیح، ذبح عظیم کا حصہ ہے وہ، یہ تہوار محض رسمی نہیں ہے، یہ ایثار قربانی، فدائیت کا تہوار، جس سے انقلاب برپا ہو جاتا ہے ذہنوں میں، عزائم میں، ارادوں میں، زندگی کو بدل جاتا ہے۔ یہ تہوار میں رسمی بن کر نہیں رہتا، ایک انقلاب،
ذہن پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے، ایک زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے پوری قوم کے اندر. غیر معمولی بات. اور پھر اس منصب پر قوم فائز ہوتی ہے جس سے بلند منصب کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہمارے ذہنی افلاس نے دین کے احکام کو، اس کی روح کو بھی مفلس بنا دیا، پور بنا دیا. قرآن میں ہے فذکر ان نفعت ذکرہ فذکر من یخشی، عالم ہے فذکر. تو لوگ ترجمہ کرتے ہیں نصیحت کرو، پور کر دیا. فذکر کو ہوتا ہے لوگوں کو آگاہی سے ہمکنار کرو، اویئرنیس کی دولت سے انہیں سرفراز کرو. کیا انقلابی بات. فذکر انہیں آگاہی بخشو، اویئرنیس کی دولت سے انہیں سرفراز کرو، ان کی بے خبری دور کرو. آگاہی بخشو، آگاہی سے، اویئرنیس سے ہمکنار کرو انہیں. جس کے اندر جان ہوگی، خوف ہوگا، رکھ کرو، وہ آگاہ راز ہو جائے گا، اسے آگاہی حاصل ہو جائے گی. اور آگاہی یہی نہیں، وہ حاصل بحق خدا سے جڑ جائے گا، جس کی علامت نماز ہے. یہ تہوار جو ہے ایک عظیم تہوار ہے، غیر معمولی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ذبح عظیم کا مظاہرہ ہے کہ پوری قوم جو ہے حضرت اسماعیل کی سنت پر قائم ہے اور اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے. سب کچھ اس کا ہے. یہ اسپرٹ، یہ جذبہ جس قوم کے اندر پیدا ہوگا تو قوم جو ہے پست نہیں ہو سکتی، تو قوم فنا نہیں ہو سکتی، اور وہ قوم غالب ہو کر رہے. تو مختصر یہ کہ یہ عید الاضحیٰ یا عید قربان کا تہوار اپنے اندر ایک بڑا پیغام رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا سب کچھ خدا کے لیے، حتیٰ کہ ہماری جان بھی. ہماری حیثیت ذبیح کی ہے، پوری قوم جو ہے ذبح عظیم ہے. محض فسانہ اسماعیل نہیں ہے، یہ زندگی کی کہانی ہے، فسانہ حیات ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.